ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 3 پر ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1437 سنہ ہجری کے جمادی الاخری کی 17ویں شب ہے، 17ویں 17 دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں حسب معمول مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور آج خصوصی شرکت دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم اور یونیورسٹی کا ایک وہ کچھ بورڈ نظر آیا تھا، کیا بولتے ہیں وہ پلے کارڈ، مرحبا کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ دیکھو کراچی یونیورسٹی کی مجلس کو بھی دعوت اسلامی سے پیار ہے ماشاءاللہ۔ اہم حصہ طلبہ تشریف لائیں، مجلس پرسٹن یونیورسٹی کا نام مجلس شعبہ تعلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں ہمارے ان طلبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور دنیا میں جہاں بھی اس وقت طلبہ جمع ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجلس NED یونیورسٹی، اچھا یہ تو ایک یونیورسٹی کا نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ سوال جواب کریں اچھی نیت شامل رکھیے گا، اللہ کرے آپ نے کر لی ہو تو کہ علم دین حاصل کروں گا، مدنی مذاکرے میں اول تاخیر شریک رہوں گا، حسب حال نیت کرنی ہے۔ تو اس میں دیکھیے اگر آپ موبائل فون چلاتے رہیں گے نا، موویاں بناتے رہیں گے یا اس کو چیک کریں گے کس کس کا فون آیا ہے، یا ریسیو کر لیں گے، فون پر بات کریں گے، SMS پڑھیں گے، تو اس طرح کے انداز سے آپ کو یہ علم دین کے حصول میں رکاوٹ ہوگی۔ تو یہ تھوڑی دیر کے لیے، اب تھوڑی سی دیر، اتنا لمبا چوڑا تو ہوتا نہیں ہے، تو آپ یہ ابھی فون کو بھول جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ بلیاں بہت زیادہ شرارتیں کرتی ہیں، کہیں چیزیں بگاڑ دیتی ہیں تو کہیں کھانا بگاڑ دیتی ہیں، اور کبھی کچن میں گھس جاتی ہیں، مگر اس ویڈیو میں جو آپ کو بلیاں دکھائی جا رہی ہیں یہ ذکر اللہ عز و جل پر اپنی گردنوں کو دائیں سے بائیں حرکت دے رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بلیاں کیا واقعی اللہ عز و جل کا ذکر کر رہی ہیں؟ نیز یہ بلیاں مصلے پر کھڑی ہیں، جی ہاں مصلے پر کھڑی ہیں، کہیں یہ مصلی ناپاک تو نہیں ہو گیا؟ کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہو، یعنی کوئی شخص بلیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو اور کسی شخص نے اس ویڈیو کے نیچے ذکر اللہ عز و جل لگا کر اس کو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا ہو۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا ہے تو اس کا ایسا کرنا کیسا؟ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اللہ،
ماشاء اللہ. سبحان. بلیوں کے آپ نے دونوں مناظر دکھائے. تو سوال میں یہ کہا کہ ہم آپ کو ایسی بلیاں دکھا رہے ہیں جو ذکر اللہ کر رہی ہیں، جبکہ وہ شرارت کرنے والیاں بھی آپ نے دکھائی تھی. دوسرا سوال میں یہ کہا کہ مصلی پر کھڑی ہیں، یہ 2 بار کہا، مگر وہ تصویر میں تو بیٹھی بھی نظر آ رہی تھی بلیاں. چلو کوئی بات نہیں. قرآن کریم میں ترجمہ ہے کنز الایمان، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو وہ خالی بلیاں نہیں، ہر شے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے. مفسرین نے تو یہاں تک فرمایا، یہ بھی خزائن العرفان میں، کہ دروازہ کھولنے کی آواز ہے نا، دروازہ جب کھولتے ہیں تو دروازہ بعضوں کا چوں چوں بولتا ہے نا، تو مزہ نہیں آتا، ہم کو مزہ نہیں آتا، لیکن اس کی چوں چوں بھرل. تو دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کے چٹکنے کی آواز، یہ بھی تسبیح، انہیں دروازہ تسبیح کر رہا ہے، چھت تسبیح کر رہی ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. اور ہم پر یہ انعام ہے کہ ہم اگر سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار کہیں تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. چلیے ہم آج تو ہو جائے، اللہ کی رحمت سے 12 درخت لگوانے کی ترکیب کرتے ہیں، کرم سے ہوگا سب. تو میں جو کہتا ہوں آپ بھی کہیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، 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 سبحان اللہ و بحمدہ. الحمدللہ. یا اللہ ہم کو جنت میں یہ 12 درخت اپنے محبوب کے صدقے میں عطا فرما دے. اب ظاہر ہے جنت میں اللہ تعالیٰ جب جنت میں درخت ہمارے لیے لگائے گا تو یہ درخت جنت میں ہی ہمیں لے جائیں گے، جبھی ان سے ہم تمتع کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس میں گویا یوں اشارہ موجود ہے نا کہ جنت میں درخت لگیں گے تو جنت میں جائیں گے بھی. آقا کے پڑوس میں لگ جائیں تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہر شے جو ہے وہ اللہ تعالی کی تسبیح کرتی ہے اپنے اپنے انداز میں. یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے، درخت کاٹ دیا جاتا ہے نا، یہ اسی وقت کٹتا ہے جب یہ ذکر اللہ سے غفلت کرتا ہے. جو پرندہ یا جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وہ بھی مطلب وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. جیسے کہ جو جانور ذبح ہو گیا تو وہ اس نے بھی تسبیح ترک کی. مچھلی جو جال میں پھنس گئی شکاری کے تو وہ بھی اپنی غفلت کی وجہ سے پھنسی کہ اس نے ذکر اللہ سے غفلت کی. ایک بزرگ کا واقعہ بڑا دلچسپ لکھا ہے کتاب میں کہ انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
ترجمہ کنزُل ایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ ہر شے ذکر کرتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ اپنے کو تو سننے میں نہیں آتا. تو انہیں ایک دم پیشاب کی حاجت ہو گئی. تو یہ لوٹا لینے کے لیے لپکے، تو لوٹے سے اللہ 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 کی آواز آنی شروع ہو گئی. یہ شرما گئے، یہ ذاکر یعنی کہ ذکر اللہ کرنے والے لوٹے کو میں کیسے لے جاؤں گا. ڈھیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. ڈھیلا جس سے استنجا کرتے ہیں، پیشاب کی جگہ جس سے خشک کرتے ہیں، ٹشو سے آج کل زیادہ تر رواج ہے. تو یہ جو بھی خشک کرنے کی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ ڈھیلا کہلاتی ہیں. تو ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی. یہ تو گھبرا گئے کہ اب کیا کروں. تو غیب سے آواز آئی، کچھ سمجھے؟ ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، لیکن تمہیں اس کا ذکر اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ تمہارے کاروبار نہ رکیں، ورنہ تمہارے سارے کام کا جھک جائیں گے. ہر شے تو ذکر ہوگا، ہے نا. آواز آئے گی تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ کی شان ہے. تو بہرحال ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اب رہا یہ کہ یہ بلیاں، تو بلیاں بھی اس عموم میں داخل ہیں، بلیاں بھی ذکر کرتی ہیں. مگر اب یہ ان کا یوں سر ہلانا، آیا یہ ذکر ہے یا نہیں، اس میں البتہ کلام ہے کہ یہ خدا بہتر جانے. کیونکہ ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر وقت یوں تو نہیں کرتے، سر تو نہیں ہلاتے، بلکہ یہ سر ہلانے کا جو انداز ہے یہ پتہ نہیں احادیث مبارکہ میں تو کبھی پڑھا نہیں ہے میں نے کہ یوں سر ہلا کر ذکر کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ بزرگوں سے یہ سلسلہ چلا ہو کہ اس طرح دل پر ضرب لگانی ہے، اس طرح یوں سیدھی طرف ضرب لگانی ہے، الٹی طرف ضرب لگانی ہے، یوں کرنا ہے نا. یہ مختلف طریقے جو اذکار کے ہیں یہ غالباً بزرگوں کی طرف سے چلے ہیں، یہ بھی جائز ہے. تو اب یہ کہ بلیوں کا یوں کرنا تو یہ ایک قدرتی بات ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے جس نے ذکر بلیوں کے سامنے یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سنایا، یہ اس کی پلی بھی لگتی تھی، تو یہ بندہ جو ہوگا یہ ذاکر ہوگا، ذکر اللہ سے اس کو شغف ہوگا، نیک بندہ ہوگا. تو یہ بلیوں کو یوں سکھاتا ہوگا، جیسے طوطوں کو بھی تو نچاتے ہیں نا. اب لوگ تو بندروں کو بھی نچاتے ہیں، ریچھ کو بھی نچاتے ہیں، لیکن مدنی منو یہ خیال رکھنا کہ ریچھ اور بندر کے جو تماشے ہوتے ہیں نا، یہ ناچنے کے اور جانوروں کے تماشے، تو یہ جانوروں کو نچانا حرام اور ان کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہے. مدنی منع تو دیکھتے ہی ہوں گے، بڑے بھی دیکھتے ہوں گے، یہ گناہ ہے. تو کارٹون کو ناچتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کریں. گناہ بھرے چینلز پر اور کارٹونوں کے چینل پر یہ نہیں دیکھا کریں، یہ سب گناہ بھرے سلسلے ہوتے ہیں. خوب موسیقیاں بجتی ہیں، بے پردگیاں، پھر جارحیت سکھائی جاتی ہے، یہ مارا پیٹی اور اٹھا کر پھینکنا اور پٹخنا. کارٹونوں میں یہ بچوں کو تعلیم ہوتی ہے، پھر یہ گھر میں امی کو مارتے ہوں گے، ابو کو مارتے ہوں گے، پریکٹس تو کرتے ہوں گے نا بھائی بہنوں پر اور سب پر ایک دوسرے کو. پھر بڑے ہو کر عوام میں پریکٹس کرتے ہوں گے، پھر چوریاں ڈکیتیاں. تو یہ ہمارے مطلب سلسلے جو ہیں بس یہ مدنی چینل کے یہ دیکھا کریں، یہ ہمیں گناہوں سے بچا کر جنت کا راستہ دکھاتے ہیں. دیکھو یہ کیسا پیارا مدنی چینل ہے کہ ہم کو بیٹھے بیٹھے جنت میں 12 درخت لگانے کا وہ ترکیب بنی نا. اللہ کرے لگ جائیں، اس کے کرم سے حقدار تو ہوئے نا جنہوں نے درست پڑھا اور ایک نسخہ پتا چلا. تو یوں مدنی چینل دیکھا کریں. تو گناہ بھرے چینل دیکھیں گے تو کوئی ڈکیتی کا نسخہ مل جائے گا، کوئی چوری کا نسخہ مل جائے گا، کوئی مار دھاڑ کا نسخہ مل جائے گا کہ یوں مارتے ہیں اور یوں وہ دیکھ دیکھ کر ہی بچوں کو شوق پیدا ہوتا ہوگا مار پیٹ کرنے کا. تو یہ نہیں دیکھا کریں. اچھے مدنی منع کارٹون نہیں دیکھا کرتے، نہ نہ نہ. اچھے مدنی منع مدنی چینل دیکھتے ہیں، اللہ اور رسول کا ذکر دیکھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، نعتیں سنتے ہیں. اچھے مدنی منع بھی، اچھی مدنی منیا بھی
ان کے ابو بھی, ان کی امیاں بھی, سب مدنی چینل, مدنی چینل, فقط مدنی چینل انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, اس میں ایک سوال اور بھی تھا کہ یہ مصلی پر کھڑی ہوئی ہیں, کھڑی ہوئی نہیں تھی, بیٹھی ہوئی تھی, تو کھڑی ہوئی ہوں یا بیٹھی ہوئی ہوں؟ بلیوں کے بیٹھنے سے, بلکہ کتے کے بھی بیٹھنے سے یا کھڑے ہونے سے مصلی ناپاک نہیں ہوتا, وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی جب تک کوئی ظاہری نجاست نظر نہ آئے اور وہ نجاست چھوٹ کر اس مصلی کو یا اس جگہ کو لگے نہیں. ٹھیک ہے نا. اب جیسے کہ یہاں تک کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ کتا, عوام تو سمجھتے ہیں کتے کو ٹچ ہو گئے تو ناپاک ہو گئے کپڑے. بہار شریعت تو یہ لکھا ہے کہ کتا اگر تر ہے, پانی والا ہے, اس سے ٹچ ہو گئے تب بھی کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے. یہ تری کو پیشاب کی ضروری تھوڑی ہے, پانی کی بھی تو ہو سکتی ہے, پاک پانی کی بھی. تو خامخواہ وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی طرح بلیاں, تو بلیاں تو یہ بھی اگر تر ہیں پانی سے تب بھی ناپاک نہیں ہوگا مصلی, اس پہ نماز بلا تکلف پڑھ سکتے ہیں, وسوسے نہ پالیں, وہم نہ کریں. اچھا, اس میں ایک سوال کا جز یہ بھی تھا کہ ایڈیٹنگ کرتے ہیں, یعنی کہ مکسنگ کرتے ہیں, کہ اب یہ ویسے ہی سر ہلا رہی ہوں اور کسی نے وہ اپنے وہ ذکر شامل کر دیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے ہی سر ہلا رہی ہوں اور جو گناہ بھرے ذہن کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ میوزک شامل کر دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو میوزک کی اس طرح کی آواز یا دھن ڈال دیں اس میں کہ یہ بلیاں یوں سر ہلاتی رہیں, تو یہ کوئی یوں کرے کہ دیکھو یہ بلیاں میوزک سن کر وہ جھوم رہی ہیں, سر گھما رہی ہیں, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ ہیں بعض صورتیں تو ایسی ہے کہ اس میں دھوکہ ہے. اچھا, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ ہوئی میوزک والا سین اور وہ اللہ کے بندے نے میوزک ہٹا کر وہ ذکر ڈال دیا, تو بظاہر تو ایک اچھا کام ہوا کہ چلو میوزک نکال دیا, لیکن کہ یہ شو کرنا کہ ذکر پر یہ جھوم رہی ہیں, پھر یہ دھوکہ ہو جائے گا. تو دھوکہ ہے. تو اس لیے اس طرح کی مکسنگ جب کرے نا تو اس کا اظہار کر دیا جائے کہ اس میں مکسنگ ہے. یہ عام طور پر اپنے جو مکتبۃ یا اپنے مدنی چینل کے سلسلوں میں بھی مکسنگ ہوتی ہے. تو یہ عبارت بھی مجھے امید اب بھی چلتی ہوگی, بہت پرانا ہمارا وہ ترکیب ہے بابا, میں نے دیکھی بات سلسلوں میں. ہاں الحمدللہ کہ مدنی چینل کے سلسلوں میں حسب ضرورت مکسنگ کی جاتی ہے, اس طرح کا جملہ چلتا ہے. مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ کر کے یہ ہم عبارت ایک بناتے ہیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مختلف, جیسے آپ کے جو ریکارڈڈ جو بیانات آپ کے چلتے ہیں غالباً بدھ کی رات چلتے ہیں 11 بجے کے آس پاس, ریکارڈڈ بیانات بڑے ماشاءاللہ انقلابی بیانات ہیں, تو وہ اس میں بھی ہم یہ لگاتے ہیں کیونکہ مناظر ہوتے ہیں. یہ تو سمجھے اپنے, لیکن ہر ایک میں اظہار کرتے رہنا چاہیے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اظہار کی حاجت نہیں ہوتی مکسنگ میں, کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جیسے آج مدنی خبریں میں نے وہ جیسے تعزیت کے ساتھ جس کی تعزیت کی ہمارے وہ مبلغ دعوت اسلامی عدنان بٹ, اللہ ان کو بے حساب بخشے بیچارے, یہ 33 ایئرس اولڈ, بالکل جوان, اور یہ اچانک ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اچھے خاصے مطلب یعنی کہ وہ باڈی اور قد کاٹ بیچاروں گا, اور یہ وفات پا گئے. تو آج ان کا تعزیت کا پیغام چلا تو اس میں ان کا چہرہ دکھایا گیا کہ چند اسلامی بھائی کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ہمارے حاجی امین تھے, تحسین بھائی بھی تھے, یہ لوگ کچھ باتیں کر رہے تھے آپس میں, تو اس میں مدنی حلیے کے ساتھ یہ بھی کھڑے تھے, تو یہ بھی دکھائے جا رہے تھے بار بار. تو اب تعزیت کا جو سوری پیغام تھا اس کے بعد ان کو بار بار دکھانا,
تو یہ انڈرسٹوڈ ہے, یہاں مکسنگ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہی مکسنگ, وہ تھوڑی بہت جس میں سمجھ وہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ مکسنگ ہے. جنازے کے مناظر دکھائے جا رہے تھے, تو یہاں تو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مکسنگ کی جا رہی ہے, تو انڈرسٹوڈ ہے. جہاں انڈرسٹوڈ ہو کہ ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ مکسنگ ہے, تو وہاں وضاحت کی حاجت بھی نہیں ہے. جہاں نہیں سمجھے گا وہاں حاجت ہے کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ مختلف مواقع کی مناسبت سے مکسنگ کے ساتھ مناظر پیش کیے جاتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تمام مسلمانوں کے لیے پیغام ہے. یعنی جتنے چینلز بھی ہیں, اب کبھی کبھی تو چینلز میں بھی تلاوت آتی ہے, نعت شریف آتی ہے, کچھ نہ کچھ مذہبی سلسلے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جو جائز سلسلے ہوں اس میں بھی مکسنگ ہوتی ہے. تو یہ اگر یہ سراحت کر دیں گے نا کہ اس مختلف مواقع کی حساب سے مکسنگ کی جاتی جا رہی ہے, مدنی چینل کی نقل یہ نہیں کریں گے شاید سارے, تو چلو نہ صحیح آپ کسی اور مفتی صاحب سے ہمارا جملہ دکھا کر کچھ الفاظ آگے پیچھے کروا لیں, کر لیں. مقصود گناہ سے بچانا ہے, اور ہمارا بھی لے لیں گے تو ہم آپ پر ہنسیں گے نہیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں گے, پتہ چلے گا. تو بس ہم کیوں ہنسیں گے آپ پر؟ ایک اچھے جیسے ہم بولتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو, تو اب کوئی مدنی چینل کے علاوہ دیگر چینل کا کوئی اندر کا آدمی ہو, مین آدمی ہو, بے نمازی تھا, تو کبھی اس نے سن لیا اور نماز نہ پڑھنے کی وعید اور سن کر ڈر گیا, نمازی بن گیا, ہم کو پتہ چل گیا, تو کیا ہم ہنسیں گے اس پر؟ ہم تو اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس کو استقامت دے. ہم تو مسلمانوں کے لیے, ہم تو سبھی کے خیر خواہ ہیں الحمدللہ. تو مدنی چینل تو ایک الیکٹرانک مبلغ ہے, اس سے تو کسی کو ناراض ہونا ہی نہیں چاہیے. سب کو اپنے گھر میں اس کا داخلہ الاؤڈ رکھنا چاہیے کہ یہ آ کر آپ کے بچوں کو انشاءاللہ نمازی بنائے گا انشاءاللہ عز وجل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چند بچوں کی آڈیو اور ویڈیو. میٹھے مرشد پاک, میرا نام محمد صوبان رضا اتاری ہے. میں نوابشاہ سے عرض کر رہا ہوں, یہ ارشاد فرمائے کہ ہمیں اپنا بچپن کیسا گزارنا چاہیے. چھوڑتے چلے گئے, آپ نہ ہمارے سے ملتے بھی نہیں تھے. آپ جب بھی آئے تو ہمارے گھر آئے تو ہم دعوت بھی دیں گے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. I must live to for myself and people of the entire world. Inshallah, لیا محاوات اسلامیات وجمیع الناس عالمین. انشاءاللہ. ماشاءاللہ, یہ شاید دارالمدینہ کا ہوگا مدنی منا. اگر دارالمدینہ کا تھا تو وضاحت کرنی مفید ہے. ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے محبت ہے, ہم کو عطار سے
محبت ہے آل عطار سے بھی الفت ہے آل عطار سے بھی الفت ہے یہ جو مدنی منع مدنی منیاں دکھائیں گے، ان میں ایک ہی مدنی منی میری پوتی تھی، حاجہ اسما بنت حاجی بلال، جس نے وہ شعر پڑھا تھا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا. پھر وہ میرا پوتا پوتی وہ دونوں اللہ اللہ کر کے کھیل رہے تھے. تو یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں. اب گھر میں صرف مدنی چینل چلے گا نا تو یہ انداز ہوں گے مدنی منع مدنی منیوں کو، یہ اشعار یاد کریں گے، مدنی مقصد یاد کرتے ہیں، غیبت کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اور اگر گناہ برے چینل چلیں گے تو فلمی ڈائلاگ بولیں گے. یہ بچے سادہ لوح ہوتے ہیں. سادہ لوح نام تو آپ نے سنا، سادہ لوح الفاظ مانا ہو سکتا ہے سب کو پتا نہ ہو. سادہ لوح کون بتائے گا مانا؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا. سادہ لوح. چلو بھائی اردو رخصت ہو گئی، افسوس 2-4 رہ گئے. یہ بھی خدا جانے وہ صحیح بتا پائیں گے یا اندھیرے میں تیر ماریں گے. سادہ لوح، لوح مانے تختی جس پر وہ لکھتے ہیں. اب تو وہ تختیوں کے بھی بڑے عجیب و غریب انداز ہو گئے ہیں. پہلے ایک مخصوص تختی آتی تھی، مدنی چینل والے بھی شاید وہ دکھا نہیں پائیں گے ابھی، وہ ڈھونڈتے ہوئے دیر لگے ان کو. پرانے پہلے جو بچے پڑھنے جاتے تھے نا تو وہ تختی لیتے تھے، اس پہ لکھتے تھے. ملتانی مٹی آتی ہے اس سے مٹاتے تھے اس کو اس طرح لکھنے کے لیے. بڑی میں نے کہ اس میں تھوڑا یعنی کہ ایکٹیو کرنا ہونا پڑتا تھا. اب تو یعنی کہ وہ لیٹسٹ اسٹائل ہے تختیوں کا بھی. خیر، لوح مانے تختی، سادہ یعنی سادہ. آپ کی زبان میں سمجھاؤں، بلینک. ٹھیک ہے نا؟ تو بلینک پلیٹ یا تختی جو بولو، تو جو تختی بلینک ہوگی، کوری ہوگی، جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا، پتہ نہیں اس کو بلینک بولتے ہیں یا کلیئر بولتے ہیں یا کلین بولتے ہیں، آپ جو بولتے ہو آپ سمجھ گئے. بلینک بورڈ بولتے ہیں، بلینک بورڈ. بلینک بورڈ بولے. ہاں، یہ اسکولوں میں وغیرہ جو ہوتا ہے نا، یہ بلینک بورڈ ہوتا ہے، کہ یعنی صاف جو لکھنے کی جو جیسا بلینک بورڈ ہوتا ہے. اب بلیک بورڈ ہوتا ہے، بلینک بورڈ کر دیا. بلینک صاف، کلیئر بورڈ کر دیں، صاف بورڈ کر دیں، وائٹ بورڈ کر دیں. لیکن یہ تختی بھی یاد کرانے میں حرج نہیں ہے. سلیٹ ہوتی تھی، اس کے بعد تختی کے بعد سلیٹ کی باری آئی تھی. جی جی جی، اب سلیٹ بھی گئی، اب بورڈ آ گیا. تو یہ اپنے یعنی پلیٹ اس پہ سلیٹ پر لکھنے کی جو آتی تھی پین وغیرہ دکھاتے ہیں آپ کو، سلیٹ دکھاتے ہیں، سلیٹ یہ کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. جو پرانے میری عمر کے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا. باقی نئی جنریشن کو یہ آ گئی تختی، پہلے یہ ہوتی تھی. ماشاءاللہ. تو یہ سادہ لوح مانے بلینک بورڈ، سادہ تختی. تو یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، یہ سادہ تختی ہوتا ہے. اس پہ جو لکھیں گے یہ لکھا جائے گا. اس کو جو آپ سمجھائیں گے یہ سمجھ جائے گا. یہ بالکل ٹینشن فری ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ ٹینشن فری ہوتے ہیں نا، بچے کا حافظہ بہت مضبوط ہوتا ہے. جیسے مجھے اپنے وہ بہت چھٹپن کی باتیں یاد ہیں، کوئی بہت ہی چھٹپن کی، 2 سال کی، 3 سال کی، 1.5 سال کی عمر کی، جیسے کہ بات کوئی مجھے بات یاد ہے. تو یہ مطلب بچہ سادہ تختی ہوتا ہے. تو اب اگر اس کے سامنے گانے بازی ہوں گے تو یہ اس کو یاد رہ جائیں گے. اپنی لینگویج میں یہ، اپنی جیسے تتلی زبان میں یہ اس کو بولے گا. ورنہ یہ مدنی چینل والا ہوگا تو یہ نعتیں اور بولے گا، جیسے آپ نے ابھی دیکھا مدنی مقصد بیان کرے گا. تو گھر کا جیسا ماحول، اللہ کرے کہ ہمارے گھروں میں مدنی ماحول ہو جائے. کہ چھوٹے بچے کی خاصیت ہوتی ہے، نقل بھی کرتا ہے،
اگر باپ نماز پڑھتا ہے تو چھوٹا بچہ بھی بغل میں کھڑا ہو جائے گا اور وہ جا کر اپنے انداز میں نماز پڑھے گا. کبھی بھاگے گا پھر آگے کھڑا ہو جائے گا کہ ابو سجدے میں، تو ڈائریکٹ وہ بھاگ کے آئے گا اور سجدے میں گر جائے گا. تو یوں کرتے کرتے آہستہ آہستہ نماز ہی بن جائے گا. ہم نے اپنے جب سے آنکھ کھولی میں نے گھر میں نماز دیکھی ہے، گھر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے ہماری والدہ کو، مرحوم بھائی کو. اور یہ کچھ بادام وغیرہ یہ رکھتے تھے ایک ڈبے میں اور سفید چادر بچھاتے تھے. اور یہ رات کو میں نے دیکھا تھا شاید عشاء کے بعد، یا وہ عشاء اور فجر اور یہ کوئی سمجھ نہیں پڑتی تھی، یعنی کہ وہ کسی نماز کے بعد یہ لوگ وہ سفید چادر پر یہ بادام جو ہوتے ہیں چھلکے والے بادام یہ اس پہ ڈال دیتے تھے. پھر یہ کچھ پڑھتے تھے، خدا جانے کیا پڑھتے تھے. یعنی یہ کچھ یوں کرتے تھے، اٹھا اٹھا کے رکھتے تھے، ہونٹ ان کے ہلتے تھے، یہ کرتے تھے، کچھ پڑھتے تھے. تو یہ میں نے الحمدللہ یہ بچپن تو کتنی چھٹپن کی بات مجھے میں نے آپ کو بتائی، نادانی کے دور کی. تو کوئی کوئی باتیں وہ ذہن قبول کر لیتا وہ اچھی لگتی ہیں. ہمارا سلسلہ کلینک میں وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ مکتب مدنی چینل کا بہت ہی زبردست سلسلہ کلینک یہ بدھ کو آتا ہے کہ نہیں؟ جی بابا، بدھ کو اب سے انشاءاللہ 9:15 بجے. جی جی اچھا. تو یہ بہت ہی معلوماتی ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ چھوٹا سا بچہ، بالکل دودھ پیتا بچہ، اس کے سامنے بھی اس کی ماں غیبتیں اور کرے گی نا تو یہ اس کا اثر قبول کرے گا. غیبت ہوگا، غیبت کا اس کا ذہن بنے گا، حالانکہ بالکل غیر محسوس طریقے پر، اس کو کچھ بھی سود نہیں ہوتی. نہیں، اب سائنس بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ ماں باپ کے اس طرح کے اثرات بھی بچے قبول کرتے ہیں. بچے جو بد اخلاق بنتے ہیں، لڑاکے پھڈے باز، تو اس میں بعض اوقات یہ ماں باپ کا اثر لیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہر صورت میں اثر لیے ہوئے ہوتے ہیں یہ نہیں کہیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ماں باپ کا اثر لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پھر ماں باپ کے لیے دل آزاری کی صورت بنے گی، غیبت کی صورت بنے گی، تہمت کی صورت بنے گی. مگر یہ کہ ہم کو احتیاطیں کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، بچوں کی بھی غلط تربیت نہ ہو، ہم بھی گناہوں سے بچیں. صرف ان کی تربیت ہی کیوں، اللہ کی ناراضی سے بھی ڈرنا ہے. تو گھر میں مطلب یہ ہے کہ اب یہ مدنی منع کیا کریں، یہ سوال آیا تھا، کسی مدنی منی کی آواز تھی شاید، تو یہ بتا دیا کیا کرنا ہے. مدنی منع کا سوال تھا. اچھا ماشاءاللہ. تو مدنی منوں کو بھی جس طرح ہو 7 برس کا اگر ہو گیا تو پھر تو اس کو نماز کی عادت شروع کر دینی چاہیے. نماز جیسے بھی آتی ہے پڑھے، ماں باپ سکھائیں اس کو، اس کی عقل کے مطابق اس کو رکوع سجود وغیرہ کریں، کیونکہ اب وہ ظاہر سب کچھ پڑھ تو نہیں سکے گا، اس کا عادت پڑے گی نا، جیسا پڑھ سکتا ہی ہے تو سکھاتا جائے. روزے کی طاقت آئی تو اب اس کو روزہ بھی رکھوائے رمضان شریف کا، تاکہ اس کی عادت پڑے. گالی وغیرہ دے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس کو سمجھائے، کبھی ڈانٹے سختی سے، اس کو گالی سے روکے، جھوٹ بولے تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق سزا دے. تو یہ احتیاطیں بہت ضروری ہیں تاکہ یہ مطلب یعنی کہ اس کا ذہن جو ہے یہ گناہوں سے نفور بنے، نفرت کرنے والا بنے، اور کوئی نیکی کرے یا اچھی بات کرے، اور کوئی بات اس نے آپ نے پوچھا تو اس نے سچ بتا دیا، اور وہ سچ بات ایسی تھی کہ جو بتاتا تو اس کو مطلب سزا ملتی. اب اس کی سزا کی معافی ہونی چاہیے. چل تو نے سچ بولا نا، تم کو ہم چھوڑتے ہیں، اور پھر اس کو تحفہ دے، انشاءاللہ ایسا سچ بولنے والا بن جائے گا. مدنی منا، مدنی منی موقع کی مناسبت سے اس طرح مطلب تربیت کریں گے تو اللہ کرے گا تو مدنی منع مدنی منیا مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو بھائی سلیٹ آ گئی جی. یہ قدیم ہے یا جدید ہے؟ یہ جدید کیا لگتی یہ تھوڑی ماڈرن لگ رہی ہے بابا؟ ہمارے پاس ہماری تقریباً سلیٹ اور ہوتی تھی، اور ٹین کی چادر ہوتی تھی جو کالا رنگ لگا ہوتا تھا. وہ قیمتی سلیٹیں بھی آتی تھی تو وہ غالباً کوئی پتھر ٹائپ کی کوئی ہیوی ہوتی تھی، کوئی مخصوص مٹی سے بنتی ہوں گی.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। ये सिलेट को हम अपनी जुबान में, सिलेट को हम अपनी जुबान में मेमनी में पाटी बोलते थे, पाटी। लिखते बाबा, लिखते किससे थे उसमें? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद। लिखते किससे थे बाबा? चौक तो भूसा जाए, एक इसकी मखसूस पेन आती थी, इसको क्या बोलते थे ये जहन से निकल गया मेरे। कलम, पेम या तो पेम बोलते थे वो शायद। चौक टाइप की होती थी, जैसे अभी ये दिखा रहे ना, ये सी होती थी, वो हार्ड होती थी काफी। जी हाँ, सख्त होती थी। पंजाबी में स्लेटी बोलते थे उसे पापा। सिलेट शायद इंग्लिश लफ्ज हो, स्लेटी। ये सिलेटी इसको बोलते हैं, पेन को लिखने की। अच्छा, सल्लु अलल जी हबीब मात भाई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मोहम्मद। SMS हमें मौसूल हुआ है, शिराज भाई हैं कोई, इन्होंने पूछा है कि मैं मदनी चैनल के जरिए अमीर अहले सुन्नत से बैत होना चाहता हूँ, क्या मैं मदनी चैनल के जरिए अमीर अहले सुन्नत का मुरीद बन सकता हूँ, या बैत होने के लिए हाथ में हाथ देकर बैत होना शर्त है, और क्या इस काम के लिए मुझे फैज़ान मदीना आना पड़ेगा? तो अर्ज ये है कि आप अमीर सुन्नत जब बराह रास्त मदनी चैनल पर बैत करवाते हैं तो उस वक्त आप, या जो भी मतलब इस वक्त मदनी चैनल पर होते हैं, बराह रास्त होने वाली बैत में आप दोहराते जाइए जैसा अमीर सुन्नत फरमाते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आप इससे अमीर सुन्नत के मुरीद बन जाएंगे। अगर मुरीद हैं और तालिब होना चाहते हैं तो अमीर सुन्नत के मुरीद होता हूँ मैं, तो कहें तालिब होता हूँ मैं, तो आप इंशाअल्लाह तालिब हो जाएंगे। बैत होने के लिए पीर साहब के हाथ में हाथ देना ये ज़रूरी नहीं होता, तो मदनी चैनल के ज़रिए बैत हुआ जा सकता है जब बराह रास्त बैत हो रही होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। ये गलत फहमियाँ भी होती हैं कि हाथ में हाथ देना जरूरी है, बाद लोग समझते हैं, तो फिर औरत किस तरह बैत करेगी? अगर जरूरी हो तो कि ना महरम पीर अगर औरत का हाथ हाथ में लेगा तब तो ये गुनाहगार होगा, वो भी गुनाहगार होगी, जबकि बालिगा है वो। और पीर साहब भी अगर हाँ पर छोटी बच्ची है वो हाथ में हाथ लिया, और पीर साहब नॉर्मल है, मतलब कोई सी गंदी कोई तरकीब नहीं है, तो फिर तो जायज है छोटी बच्ची का। वो छोटी बच्ची के जो मतलब ये नहीं कि समझो कि वाकई छोटी हो, जैसा 2, 5, 7 साल की बच्ची है और वो कोई सी गंदी तरकीब नहीं है जहन की पीर साहब के, तो जायज है। वरना बालिगा 9 और 15 के दरमियान बच्ची बालिगा होती है, इसका कोई आसार जाहिर हुए तो, वरना फिर 15 की हो गई हिजरी सिंह के हिसाब से, तो फिर तो बालिगा हो गई। तो इसलिए अगर बच्ची 9 साल की है, पूरे 9 साल की हो चुकी, तो अब तो एहतियात करनी जरूरी है कि ये क्या पता बालिगा कब हो जाए या हो ही गई हो। 9 साल की होते ही हो सकता है कि वो कोई सा अमल हो गया हो उसका जिससे ये बालिगा भी हो गई हो। तो बालिगा हो जाएगी तो नमाज रोजे सब ये फर्ज हो जाएंगे, नमाज भी फर्ज हो जाएगी और रोजे जैसे ही रमजान शरीफ आएगा फर्ज हो जाएंगे। इसी तरह ज़कात तो जो भी मुकल्लफ हो जाएगी, ये पाबंद हो जाएगी अहकाम शरीअत की। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलबा में एक मदनी माहौल या इस्लाह तलबा को सुन्नतों का पेकर बनाने के लिए आप क्या मदनी फूल अता फरमाएं? शोबा तालीम का क़याम इसका जवाब है कि अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस जो है शोबा तालीम, तलबा किराम इससे वाबस्ता हो जाए, दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाए, और है भी एक तादाद है जो है वाबस्ता। इनमें और आम तलबा में फ़र्क होगा। आम तलबा जो है ये आम तौर पर गाली गलोच मारा मारी का कल्चर है। हमारे यहाँ तालीमी इदारों में, दुनियावी जो तालीम के इदारे हैं उनमें मारा मारी का कल्चर बहुत है और गुनाहों का एक तूफान है। बाकायदा ये मारा मारी की गैंगें बनी हुई होती है इनमें। हर कॉलेज या हर यूनिवर्सिटी का मैं नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस फील्ड से जो वाबस्ता है उनको वो समझते होंगे और जो नहीं है वो भी समझते होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ।
یہ ہے ایسا. تو جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے وہ اس طرح کے لپڑے میں نہیں ہوں گے. اور نماز میں ملیں گے آپ کو, دوسروں کو نماز کی تلقین کرتے ہوئے ملیں گے, نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ملیں گے, گناہوں سے بچتے بچاتے وہ اپنا مطلب یعنی کہ آپ کو ایسے بتاتے ہوئے ملیں گے گناہوں کے خلاف. اور تو اس لیے طلباء کو بھی چاہیے کہ وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. اور دعوت اسلامی کا جو مکتبۃ المدینہ ہے اس کی سینکڑوں کتابیں ہیں جو انہوں نے شائع کی ہیں, اور بے شمار رسائل ہیں. ان کو آپ باری باری پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اسلامی اقدار ایسی اجاگر ہوں گی آپ میں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو خالی میں 2-4 مدنی پھول دے دوں گا, اس سے اسلامی اقدار نافذ نہیں ہوں گی جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے. ہفتہ وار اجتماع میں حاضریاں دیا کریں, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں. خاص کر یہ 2 مہینے کی, بلکہ پنجاب کی طرف تو 3 مہینے کی اکٹھی چھٹیاں ہوتی ہیں. بیچ میں چھٹیاں آتی رہتی ہیں, سردیوں کی چھٹیاں آتی ہیں, سال میں 2 اچھا چھٹیاں ہوتی ہوں گی. تو یہ ان چھٹیوں سے ہی کم از کم فائدہ اٹھا لیں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. 92 دن کا سفر کریں, 3 ماہ کی چھٹی ہے, 2 دن ایڈ کر لیں اس میں, 92 دن کا سفر. ابھی موقع ہے, طلباء اکثر کما رہے ہوتے ہیں, شادی کر لیں گے پھر وہ لگام پڑ جائے گی نا, لغائی کی لگام, یہ کھینچے گی لگام, تو پھر مدنی قافلے کی طرف رخ تھوڑا مشکل رہے گا. ٹینشن ٹینشن ٹینشن, طلباء ٹینشن فری ہوتے ہیں, کم ہوتا ہے ان کو ٹینشن, ان مانوں پر ٹینشن فری. تو یہ اس سے فائدہ اٹھائیں, فرصت سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دین کا کام کر لیں, اور آخرت کے لیے کچھ بہتریاں جمع فرما لیں. مدنی مذاکرات دیکھتے رہیں, گناہ بھرے چینلز کے بجائے مدنی چینل دیکھتے رہیں. سوشل میڈیا سے کنارہ کشی اختیار کریں. جی ہاں, سوشل میڈیا میں بھلے ہم آ جاتے ہیں, یعنی کہ نیکی کی دعوت لے کر, لیکن آپ کو مشورہ یہ دیں گے کہ آپ اس سے دور رہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کیا کیا استعمال کرتے ہیں. ہاں, کوئی ایسا شخص ہے جو 100% صرف اسی لیے سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی پھول دیکھوں گا, وہ واقعی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا وہ. تو چلو ایک یہ اور بات ہے, لیکن ایسا ہونا وہ ذرا جو شیر لانے کے مترادف ہے. جو شیر لانے کے مترادف ہے, یہ بھی اردو کا محاورہ, پلے تو پڑھنے سے رہا. یعنی کہ پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکالنے جیسا ہے. جو شیر لانے کے مترادف ہے, یعنی پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نکالنے جیسا ہے. جس طرح پہاڑ میں سے دودھ کی نہر نہیں نکالی جا سکتی, اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے صرف دین حاصل ہو, اس کا بندہ پابند ہو جائے, یہ بہت مشکل ہے. یعنی کسی دشوار ترین امر کے لیے ایسا بولا جاتا ہے, اگرچہ ناممکن نہیں ہے, بچ سکتا ہے ابھی چاہے تو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی محمد. علی جس طرح محمد. امیر اہل سنت شعبہ تعلیم میں کے تحت جو ہمارا مدنی کام ہے, اس پر جو مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں, تو جو بھی شعبہ تعلیمی ادارے ہیں ان میں اسپیشلی جو کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ ہیں, ان میں ایک ہمارا مدنی پھول طے ہے, ایک مدنی کام ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اعلانیہ مکتبۃ المدینہ کے بستے لگانے کی صورت نکال دیں, جیسے عموماً یہ کالج یونیورسٹی والے بک فیئر بھی کہتے ہیں. تو اگر یہ چیز آپ اپنے شعبوں میں عام کریں اور ایک اعلان ہو کہ فلاں تاریخ کو مکتبۃ المدینہ کا یہاں پر بستہ, اسٹال یا شاپ قائم کی جائے گی, تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, طلباء ہوتے ہیں, یہ آ کر پرچیزنگ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح عام ہاتھ میں, جو نارملی جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, عام ہاتھوں میں یہ چیزیں پہنچیں گی,
इसी तरह मतलब जो फीमेल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें इस्लामी बहनों का जो शोबा होता है उसका एक इस तरह का अंदाज बनाया जा सकता है। और इसी तरह मतलब कि आपके यहाँ मदनी चैनल देखने दिखाने के लिए हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, इनमें सूरत निकालेंगे जहाँ मदनी चैनल देखे जाते हों। इसी तरह कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जहाँ स्पेशली जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पर मदरसतुल मदीना बराए बालिगान की आप सूरत बनाएं, और जो तलबा होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो वहाँ पर कई जगह पर वो रिहायशी होते हैं या आते हैं तो रहते हैं, तो उन्हें इनके टाइमिंग के मुताबिक या इनका जो एक बीच में जो गैप होता है सब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप इन्हें मदरसतुल मदीना बराए बालिगान की तरकीब बना सकते हैं। इसी तरह फैज़ान सुन्नत का दर्स देने का भी निज़ाम बनाया जा सकता है। एक तो वो इस्लामी भाई हैं जो शोबा तालीम के तहत हमारी मजलिस से वाबस्ता हैं, लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो इस वक्त मदनी चैनल पर जो इज्तिमाई तौर पर भी जहाँ इस्लामी भाई जमा हैं, इनमें एक बड़ी तादाद होती होगी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी या स्कूल में आती जाती होगी। तो ज़ाहिर है कि आप जब इज्तिमा में आएँ तो आपको पता है कि दावत इस्लामी का एक शोबा तालीम है, तो आप जितने भी इस वक्त कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट हैं या आप टीचर्स हैं, लेक्चरर हैं या प्रोफेसर्स हैं जो इस वक्त स्पेशली इज्तिमाई तौर पर जमा हैं या फिर मदनी चैनल पर हैं, तो आप दावत इस्लामी के इस शोबे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ दर्स नहीं है या इस तरह के दीगर जो मामूलात नहीं है दावत इस्लामी के, वो शुरू करें। डेफिनेटली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप अपने इस शोबे में सुन्नतों को आम करने वाला काम कर सकते हैं। इन इदारों में भी करप्शन को आप भूल नहीं सकते, इन इदारों में भी जिस तरह के क्राइम हैं इनको आप भूल नहीं सकते। जो क्रिमिनल मेंटेलिटी बनती हैं, जो एक बैड कंपेनियन जिसको कहते हैं, बुरी सोहबत जिसको कहते हैं, वो जो कुछ इन इदारों में होती है। और इवन के टीचर भी परेशान है कि अब स्टूडेंट जैसी हमारी रिस्पेक्ट करते थे, इज्जत करते थे, वो नहीं करते। स्टूडेंट जिस तरह पहले इनके जो मैनर्स होते थे, एटिकेट्स होते थे, जो तरीक़ेकार, जो इनका अखलाक की अंदाज होता था, वो अब नहीं होता। ये सब टीचर्स भी इस तरह की आपको कंप्लेंट करते हुए मिलेंगे। तो ये दावत इस्लामी का जब मदनी माहौल आपको मुयस्सर आएगा, इज्तिमाआत में शिरकत होगी, मदनी मुज़ाकरों में शिरकत होगी, इस तरह दीगर मदनी कामों में आएंगे, आपके अंदर दर्स होगा, बयान होगा, तो डेफिनेटली इजीली जहन बनेगा, फिर मदनी जहन बनेगा। तो इससे अखलाकी किरदार भी, अखलाकियात भी हमारे अच्छे होंगे, हमारे अकायद और अमाल की भी इस्लाह होगी, और इंशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन बनेगी, एक तरीक़ाकार बनेगा कि ये मेरी ज़िंदगी का अंदाज होना चाहिए। तो मेरी तमाम तर इस वक्त हाज़रीन और नाज़रीन जो भी इस वक्त हैं, जो भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप पढ़ ही रहे हैं, जब पढ़ ही रहे हैं तो फिर दावत इस्लामी का मदनी काम भी कर लें आप, और इस शोबे से वाबस्ता हो जाएं, और हफ्तावार इज्तिमात में शिरकत करें, खुद ही जाकर राब्ता कर लें कि जी मेरे लिए भी कोई काम हो तो बताइए। तो रब की रहमत शामिल हाल रही तो उम्मीद है कि हमारे बहुत सारी अखलाकी खराबियाँ, गुनाहों की आदतें दूर होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। पापा भी जो जवाब आपने दीजिए। कौन जवाब देगा? एक तो जवाब देंगे हमारे ये आज स्टूडेंट्स देंगे एक सवाल का जवाब, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज से ताल्लुक रखते हैं, वो इसमें टीचर्स भी आ गए, प्रोफेसर्स भी आ गए। एक सवाल का जवाब ये कैटेगरी देगी, एक का जवाब तलबा किराम दीनी मदारिस से जो ताल्लुक रखते हैं वो देंगे, और एक सवाल का जवाब अब आज तो शायद वो शख्सियत तो नहीं होंगी जो पीछे जमा होती, मैं ही तो हूं नहीं ना वहां। तो चलिए वो दो सवाल के जवाब ये आज का शोबा तालीम से वाबस्तगरान देंगे, जबकि एक सवाल का जवाब जो है वो तलबा मदारिस, दीनी मदारिस के, जामियातुल मदीना या किसी भी दीनी मदरसे से वाबस्ता हो, वो जवाब देंगे।
اب پہلے دو سوال جو ہیں یہ چلو پہلا سوال میں طلباء کرام سے کر لیتا ہوں. یہ جامعات المدینہ دینی مدارس درس نظامی کے جو اساتذہ بھی آج آ گئے، علماء کرام، مفتیان کرام، جو بھی جواب دینا چاہیے اس کیٹیگری کے لیے یہ جو سوال اب میں کرنے لگا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب. چلیں مل کر اپنے عزم کا اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور، شیطان کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، گانے بازوں کے خلاف جنگ، مسجد پر تحریک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسے ہمارے یہاں مدنی مذاکرے کے اندر یہ سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ ویسے تو سوالات امیر اہل سنت سے کیے جاتے ہیں، امیر اہل سنت کی جانب سے بھی سوالات ہوتے ہیں، اس کی کیا فوائد آپ ہمیں کچھ بیان کریں. اس میں مجھے یہ آتا ہے کہ ایک تو لوگوں کو اس میں دلچسپی ملتی ہے اور اس طرح نیکی کی دعوت عام ہونے کا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے. اس طرح سوال جواب میں دلچسپی ہوتی ہے، لوگ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ سوچیں کون سا جواب ہوگا کون سا جواب ہوگا. تو ایک اچھی سمت سوچنے کا ایک موقع ملتا ہے. ویسے بھی دنیا بھر میں کوئز پروگرام، یہ کالج یونیورسٹی والے تو جانتے ہوں گے، یہ کوئز پروگرام کے نام پر یہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ اسے ایک مدنی رنگ دیا اور اس طرح سوال جواب کا سلسلہ ہوا. جیسے ہمارے ذہنی آزمائش کا سلسلہ ہے تو اس میں بہت نالج ملتی ہے اور علم دین حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ کہ اس میں تحائف دیے جاتے ہیں تو تحفہ بعض اوقات بہت موٹیویٹ کرتا ہے، گراہ بڑھا دیتا ہے. یہ جیسے ابھی یہ شعبہ تعلیم والے جمع ہے نا، تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ایک استاد صاحب تھے، اس کا بیان ہے کہ میں نے ایک طالب علم سے میں نے درجے میں کلاس میں کسی سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو ایک طالب علم نے نماز کے بارے میں درست جواب دے دیا. تو وہ کہہ رہے کہ میں نے اسے، میرے ہاتھ میں گھڑی تھی، وہ تحفے میں دے دی. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں عموماً گھڑی تحفے میں دے دیتا تھا، اس لیے قیمتی گھڑیاں نہیں پہنتا تھا میں. اور واقعی یہ بات سمجھ میں آتی کہ گھڑی جب تک بندہ پہنا رہے گا اس کو یاد رہے گی. اور گھڑیاں اتنی جلدی ختم بھی نہیں ہوتی، گھڑیوں کی گھڑیاں زیادہ دیر تک چل رہی ہوتی ہیں بعض اوقات. تو وہ یہ ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے بڑے عرصے کے بعد میں کہیں سفر پہ تھا تو راستے میں مجھے نماز کا وقت ہوا تو میں مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. تو جیسے ہی مسجد میں گیا تو میں نے نماز پڑھی. تو نماز کے بعد جیسے فارغ ہوا تو وہ امام صاحب میری طرف آئے، نوجوان اور بالکل ایک وجی قسم کی ایک شخصیت بنے ہوئے تھے، اور آ کر بڑے عاجزی کے ساتھ مجھ سے ملنے لگے اور مجھے کہنے لگے استاد صاحب مجھے پہچانا آپ نے؟ کہا آپ کون؟ کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو. کون ہے آپ؟ کہا میں آپ کا وہی طالب علم ہوں جس سے آپ نے درجے میں نماز کا سوال پوچھا تھا اور میں نے درست جواب دیا تھا اور آپ نے میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مجھے یہ گھڑی تحفے میں دی تھی. آپ کا یہ تحفہ دینا میری ایسی دل جوئی کر گیا اور میرا ایسا ذہن بنا گیا کہ میں نے یہ لائن ہی پکڑ کے رکھی اور آج اس تحفے کی وجہ سے جو میرا ذہن بنا الحمدللہ میں پڑھتے آج ایک مسجد کا امام بن گیا ہوں. تو تحفے جو ہے نا یہ بہت زیادہ، یہ تحفہ بھی ایک حوصلہ افزائی کی صورت ہوتی ہے، دل جوئی کی صورت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو چیک دیا جاتا ہے جس کو ہم مدنی چیک کہتے ہیں، مقتود المدینہ، کیا بات ہے، اس میں مقتود المدینہ سے وہ چیک ایک طرح سے وہ رسید ہی ہے کہ وہ دیں گے 1200 روپے کی تو آپ کو مقتود المدینہ سے کتابیں، رسالے وغیرہ اس طرح اب لے سکیں گے. یہ کہیں اور تو ایسا تو نہیں یہ دیں گے تو کیش مل جائے گا. یہ بھی سمجھے کہ ایک ہمارا ایک مدنی انداز ہے کہ تحفہ بھی مل گیا، مقتود المدینہ کی وہ ہماری کتابیں وغیرہ وہ بھی آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گی، تو اس سے دنیا اور آخرت سنورنے کے مواقع ملتے ہیں.
تو دعوت اسلامی کے اپنے منفرد اور بڑے ہی پیارے اور بڑے خوبصورت انداز ہیں. تو امیر اہل سنت کے اس طرح سوالات جو ہوتے ہیں تو جو جوابات دینے والے، آپ دیکھیں سوال ہوگا تو کئی لوگ سوچیں گے کہ یار اس کا جواب، مدنی چینل پر کتنے ناظرین سوچیں اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا، اور ارے جواب آنے والا، جواب آنے والا، ادھر آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. تو یہ کیا مسجد بھرو تحریک، گناہوں بچاؤ تحریک، یہ بس ہماری یہ مدنی تحریک ہیں، اس کے مدنی انداز ہیں. آپ اختیار کرتے جائیں اور مدینہ مدینہ کرتے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی علی محمد. مدینہ. لبیک. یہ اپنے اس پر مجھے چٹکلا یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں مدنی چینل کی برکت سے وہ جو مدنی منوں میں جو شعور بیدار ہوا نا، یہ سوال جواب اور ذہنی آزمائش، یہ مدنی منوں کا پسندیدہ سلسلہ ہے. تو وہ میں کسی کے گھر گیا تھا، یہاں دوسرے ملک کی بات کر رہا ہوں، بیرون ملک. تو کچھ مدنی گلدستے بنائے تھے وہاں، غالباً 6 مدنی گلدستے بنے. تو سوشل میڈیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اس میں بھی چلتے ہوں گے مدنی چینل پر شاید. تو ایک مدنی منع نے 8 سال کا تھا، وہ 8 سال کا ایک ہی تھا، باقی سب چھوٹے تھے اس سے. 8 سال کا مدنی منع بہت سمجھدار تھا، لیکن ایک بات ایسی کی اس نے مزہ آ گیا. آج باپا کی ذہنی آزمائش ہے. مجھے بہت اس کا باپا آنکھیں نکالنے لگا. میں نے کہا نہیں اس کو ریکارڈ کرنا ہے مجھے. تو اس کا وہ سوال جو تھا اس کے باپ نے جو سمجھا، میں فوراً انٹرفیئر کر دیا نا، تو وہ باپ رک گیا. کیا نہیں یار اس کا تو مزہ آئے گا. تو میں نے خیر اس کا ریکارڈ کیا اور سوال بھی ہوا اور مدنی چینل والوں کو بھیجا، لیکن ان کو میری لوجک سمجھ میں نہیں آئی. مدنی چینل والوں نے کاٹ دیا اس کو. ایسا افسوس ہوا مجھے، وہ جملہ اس کا کاٹ دیا کہ پاپا کی آزمائش ذہنی آزمائش ہے. ایسا مزے کا یار تھا وہ. افسوس. اب کیا کروں میں؟ میری غلطی تھی کہ میں بول دیتا کہ یہ لوگوں کی دلچسپی کا سامان ہے. رکا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا تراوٹ ہونی چاہیے. سر میں آپ نے جہاں یہ بھیجا نا وہاں بھی ذہنی آزمائش تھی نا. وہ فیل ہو گئے، بچہ پاس ہو گیا مدنی منع. تو مدنی منع، یہ مدنی ماحول کے مدنی منع، وہ ہند سے ان کا تعلق ہے، مگر یہاں دوسرے ملک میں خلیج میں یہ لوگ ابھی آباد ہیں. وہ کام دھندا باپ کا یہاں ہے. ارے ایسا سمجھدار کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100 سال کے بوڑھے کو پیچھے رکھ دیا. مدنی منع کو میں نے اب بٹھایا ایک جگہ اپنی ترکیب سے. تو کچھ دیر کے بعد یہ بولا یہ میں یہاں بیٹھا ہوں تو یہ جو میرے پاؤں مڑ کے اس کا پاؤں کا تلوا جو ہے وہ تو قبلے کی طرف ہوتا ہے، بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اب یقین مانی ایسی بات کر گیا کہ کوئی کیا کرے گا یار. یعنی جیسے آپ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھیں گے 4 زانو چوکڑی مار کر، تو آپ کے پاؤں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں گے نا. تو میں نے کہا کہ یار میں یہ بھی ریکارڈ کروں گا اس کا، کہ یہ میرے سے سوال کرے میں جواب دوں، لیکن بس یار یہ سوال جواب پھر رہ گیا. ہم یہ بھی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے معلومات کا خزانہ ہوتا ہے اس میں ظاہر. اچھا، ایک نے مجھے بولا کہ یا آپ یہ کرسی ترچھی کر کے کیوں بیٹھے ہو، دیوار سے لگا لو، صحیح طرح بیٹھو. بچے تو آپ کو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو اجازت دی جائے تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کلی اختیارات والے ہوتے ہیں فری ہو جاتے ہیں. تو خیر میں نے اس کا جواب تو دیا کہ میں نے نیت کی ہوئی کہ قبلہ رخ بیٹھا ہوا ہوں، کہ میں نے قبلہ رخ ہونے کی وجہ سے وہ دیوار سے کرسی نہیں لگائی تھی، بلکہ یوں کونے میں رکھی تھی. میں نے یہ مطلب سمجھا کہ یہ قبلہ اس طرف ہی نا، عوام تو عام طور پہ بولیں گے قبلہ معاذ اللہ، وہ لفظ ٹیڑھا بولیں گے اس کے ساتھ. میں نے کہا میں قبلے کو ٹیڑھا تو بولنے سے رہا، میں نے کہا یہ گھر ٹیڑھا ہے اصل، قبلہ اس طرف ہے سیدھا سیدھا کونے کی طرف. تو یہ تو بن گیا.
ایک نے سوال کیا, یہ بھی ریئل ہے, اس نے سوال کیا کہ مجھے مدینے جانا ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے, کیا طریقہ, میں کیا کروں, کیا پڑھوں. یہ ریئل اس کو, ورنہ یہ سوالات رٹا رٹا کے بچوں کو تھک جاتے ہیں بعض اوقات. تو ماشاءاللہ ایسا مدنی ماحول, الحمدللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. تو وہ بھی اس کا آ گیا ہے, وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہوگا, اللہ کرے مدنی چینل پر بھی آ گیا ہو, آ جائے گا کبھی نہ کبھی انشاءاللہ. یہ دلچسپیاں ہوتی ہیں, خاص کر مدنی منوں کے دکھانے سے. یہ ان کی جو برادری ہے نا مدنی منع ہے نا, الجنس و جمیل و الا جنس سے ہی, کہ جنس اپنی جنس کو کھینچتی ہے اپنی طرف, جنس اپنی جنس کی طرف کھینچتی ہے, میلان رکھتی ہے, اٹریک ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال, اچھا میں جواب دیجئے. پہلا جواب دیں گے جامعۃ المدینہ اور دیگر دینی مدارس کے متعلقین, چاہے اساتذہ ہوں, علماء ہوں, طلباء ہوں. مچھلی بول نہیں سکتی, اس میں حکمت کیا ہے؟ دیکھیں میں جواب دیتا ہوں, میں آتا ہوں, یہ نہیں. خالی اپنی جگہ پر ہاتھ اٹھائے, انشاءاللہ مائک خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. میں کنفرم جواب ہو تو ہی. ہاں, اب ان کو جواب کیسے پتا چلے مائک والوں کو؟ آپ فوراً میل کر دیتے سارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ اٹلی میں بھی ہمارے رکن شورا حاجی اظہر بابا اٹلی پہنچے ہوئے. اٹلی میں بھی ہمارے عاشقان رسول اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مرحبا مرحبا. اور اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ بڑے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی ہیں, اور کہاں کہاں اسلامی بھائی جمع کیے گئے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ تربیتی اجتماع 3 روزہ جو تھا نا, تو آج یہ توقع تھی کہ زیادہ ہوں گے. ہم لوگ ہیں بس وہ نفسیاتی مریض, تو اللہ کرے یار یہ استقامت مل جائے. آمین آمین. آج تو بڑا مدنی مذاکرہ ہے, اس وقت دمدماٹی ہوگی چاروں طرف, لیکن ہر ہفتے ہو تو کیا بات ہے. اسی طرح جو جو تربیتی اجتماع میں سیکھا سب پر دوام حاصل ہو جائے نا, استقامت مل جائے ہر جگہ. آج تو یعنی اس بار تو جمعرات کو بھی ساری رات رکنے کی کارکردگیاں ملی ہیں نا. جی ملی. اللہ کرے ہر جمعرات کو ایسا ہی ہو. اصل میں اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ منگل بدھ کو تمام ذمہ داران اپنے اپنے اسلامی بھائیوں کو ترغیب دلاتے رہیں گے نا, کہ میں بھی جمعرات کو ہوں, آپ بھی نیت کر لیں, تو یوں تھوڑا چند ہفتوں تک ہم یہ دہرائی کرتے رہیں گے نا نیت کروانے کی, تو پھر مدنی مذاکرہ جیسے کہ جمعرات کو اعلان ہو گیا, پھر جمعہ کو پھر ایک میسج چل گیا, رابطے ہو گئے, مدنی مشورے ہو گئے کہ ہفتے کا مدنی مذاکرہ. یہ چند ہفتوں تک اگر یہ ریگولر, صرف اب تو کمیونیکیشن آسان ہے, ترغیب دلانا اتنا مشکل نہ رہا. مطلب ایک بٹن دباؤ تو سینکڑوں تک آپ کا وہ ترغیبی میسج چلا جائے گا. تو نیکی کی دعوت کی بھی نیت ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے شاید آپ کو اور ہم کو فائدہ ہو. آپ بھی دعا کرتے ہیں بابا استقامت نصیب ہو جائے. اللہ استقامت دے ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ الگ آپ نے 9:15 کہا, تو کیا 9:45 بجے عشاء ہو جائے گی؟ 8:30. یار یہ اب میں چند بار تو عرض کر چکا, 8:40 عشاء کی جماعت کا اعلان کریں, لیکن ہفتہ وار اجتماع میں اعلان ہوتا نہیں ہے. کیا کروں, اس کا حل کیا کروں؟ عشاء 8:30 بجے ہی ہے. مدنی خبریں ہماری باب المدینہ والوں کو جماعت کا وقت معلوم ہونا چاہیے نا, ورنہ بیچاروں کتنوں کی جماعتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. عشاء کی جماعت نہیں بابا. جمعرات کو یہ دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں نا, بھلے آپ کے یہاں 7 بجے عشاء کی جماعت ہوتی ہو, لیکن اعلان اگر مدنی چینل پر آپ کا بیان ہو نا اس جمعرات کو, تو مدنی چینل پر یہ اعلان ہونا چاہیے کہ عشاء کی جماعت اتنے بجے ہے, اور مدنی مذاکرہ انشاءاللہ پھر آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے. اور باب المدینہ میں 12 اجتماع, تو ان میں بھی اعلان نہیں ہوتا ہوگا, اور لوگوں کو جماعت کا جذبہ کتنا کہ وہ فون کر کے پوچھیں جی بابا یہ کتنے بجے جماعت ہے. جماعت بابا 8:30 بجے ہی ہے. ہماری مدنی خبریں جو ہے نا بابا یہ 8:40 سے آج سے ہم نے کی ہیں, تو تقریباً یہ ختم ہوں گی 9:10 کے آس پاس.
तो यूं 9:15 बजे हमारा सिलसिला शुरू होगा। नहीं, ईशा की जमात के ताल्लुक से बाबुल मदीना का जो फैजान मदीना का ऐलान होता रहे हर हर जुमेरात होना चाहिए। फिर मदनी चैनल पर हो, जो बयान करे वो, और 12 इज्तिमा जो बाबुल मदीना में होते हैं हर इज्तिमा में हो। इसको हल है इसका? मैंने कोशिश की। नहीं हाजी अमीन नोट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि निगरान सुन। ये भूल जाते हैं बेचारे, ये आगे बढ़ा देते हैं। अगला कौन है या उसका मुझे पता चल जाए ना, मैं उसको हाथ पैर जोड़ूं कि यार भाई मुसलमानों की जमातों का ख्याल रखें। ये बाबुल मदीना सबसे बड़ा शहर है, माशा सैकड़ों हजारों की जमातों का शायद इससे ताल्लुक है कि वो फैजान मदीना में आए, जमात लें, अल्लाह करे। ऐसा कुछ करो ना हल यार, इंशाअल्लाह। मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए मदनी चैनल पर, लेकिन मैंने कई बार वो प्राइवेट में बोलकर देखा, अमल नहीं हो रहा। अब भी पता नहीं अमल होगा या नहीं होगा। आप आगे बढ़ा देते होंगे, आप पर उसने सर, लेकिन पता नहीं कौन बैठा हुआ आगे जो ये सारी मतलब आगे भेजता है खबरें, उसमें जमात का ऐलान नहीं होता। मैं कई बार नोट किया मैंने, कभी कभार हो जाता है। अभी जैसे अभी मैंने बोला ना इतना दुनिया असर ही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नमाज से मोहब्बत है, मुझे जमात से मोहब्बत है, मैं क्या करूं। तो अब ये 1-2 बार ऐलान होगा शायद हस्ब साबिक, फिर दोबारा मुझे जलाल में आना पड़ेगा। इस्लाम भाई अलग अलग हाथ जोड़ता हूँ, माफी मांगता हूँ किसी को बुरा लग गया हो तो। मैं नमाजों से मोहब्बत है, मुझे जमातों से मोहब्बत है, अल्लाह इसी पर मुझे कायम रखे। हम सबको नमाज बा जमात पढ़ने वाला बना दे अल्लाह ताला, आमीन। बाबुल मदीना में जो 12 इज्तिमात होते हैं इंशाअल्लाह इसका अलग से ही बाकायदा तरकीब बनाकर राबता भी रखेंगे और इसका मुस्तकिल बुनियादों पर ये ऐलान होता रहे, इसकी इंशाअल्लाह तरकीब बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक जुमला आपकी तरफ से मैं बोल दूं और इसकी आपको कारकर्दगी भी पेश करेंगे। लब्बैक काश जिसको आप फॉलो अप बोलते हैं ना, ये शायद पूछगछ, तो मुझे पता चले मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे पास फंसी हुई है, वो नहीं एक बैठ जाता है जमात जमात जमात। यार एक दौर था जब मैं फैजान मदीना के करीब, मेरा घर अब भी है 10-12 मिनट का रास्ता है, पैदल ही आता था आमतौर पर। मैं जब तक फैजान मदीना में मुझ पर ये हिफाजती उमूर मुसल्लत नहीं हुआ था, फैजान मदीना में जब मैं जगह ली, फैजान मदीना की तामीरात हुई, और मेरे घर अपना मूसालैन में था लियारी में, वहां से यहाँ शिफ्ट हुआ कि फैजान मदीना जैसे मैं नहीं आबाद करूंगा, ऐसी खुशफहमी थी मैं आबाद करूंगा ऐसे जाके, तो मैं यहाँ के बैठ गया मकान, हमने यहाँ तरकीब बनाई, अब भी यही है। उस वक्त से लेकर हिफाजती उमूर के ताल्लुक से जब मेरे पर कई साल तक मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी फैजान मदीना की कोई जमात छूटी हो। तो फजर में भी उठकर आता था, और बिलाल और ये छोटे होते थे रजा, तो हम लोग सदाए मदीना लगाते थे, मिल के आते थे। दूसरे साईं भाई होते थे, मिल के सदाए मदीना लगाते हुए फैजान मदीना फजर के लिए आते थे। तो अच्छा, जानबूझकर जमात तर्क करना ये अपनी डिक्शनरी में नहीं था कि जब शरई तौर पर कोई रुकावट ना हो और जमात बैठे बैठे मैं ज़ाय कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इस तरह का मतलब यूं करते करते मैं बूढ़ा हो गया, तो अब मेरा खून नहीं जलेगा कि मेरे फैजान मदीना की जमात का ऐलान मेरा मदनी चैनल ऐलान ना करे। आप बताइए, मैं गलत हूं तो बोल दें, भाई तुम गलत हो, हम सही करते हैं, भले पता नहीं चले लोगों को जमात का। हमको खाली मदनी मुजाकरे में लोगों को लाना है, नमाज थोड़ी पढ़ानी है। तो भाई ऐसा मदनी मुजाकरा फिर अपने को नहीं चाहिए जिसमें से नमाज माइनस करना जरूरी हो जाए। नमाज फर्ज है, जमात वाजिब है, मदनी मुजाकरा ना फर्ज है ना वाजिब है, एक मुस्तहब काम है, यह भी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जमात का तर्क करना, इसकी तो इजाजत नहीं दी जाएगी ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो मछली बोल नहीं सकती, जवाब नहीं मिला। भाई अलग अलग जवाब दे रहे हैं इस्लाम भाई, और आपको भी शायद, अब हम क्या करें यार, ये सारे वो कर देना एक साथ, आपको जो मेरे पास है सवालात मेल कर दें। कर दिए आपको, लेकिन आप हाथों हाथ कैसे देखेंगे आप? चलो नहीं दे सकते तो देखिए, किसी पेड़ के जरिए, किताब के जरिए पूछकर जवाब देंगे तो तोहफे के हकदार नहीं बनेंगे।
अपने जहन से जवाब देना है। एक इस्लामी भाई इम्तिहान का में जवाब- नक्काली मना है। यह सवाल थोड़ा हार्ड है, मुताला नहीं करते ना। मकतबतुल मदीना की छपी हुई किताब में यह मौजूद है, इसका जवाब पढ़ते नहीं है ना, पढ़ते होंगे तो हाफिजा कमजोर होगा। सल्लु अलल हबीब। ये जवाब इंशाअल्लाह। यहाँ जो इस्लामी भाई थे, यहाँ किसी ने हाथ उठाया था पहले। जो इस टाइम मैंने हाथ उठाया उनकी तरफ हाजी अमीन जा रहे हैं। हम कुछ देर पहले के मनाजिर भी दिखाते हैं आपको। बापा ये कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। इस्लामी भाई ने माइक पकड़ लिया है। जी जी माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भी मजीद भी दिखाएंगे बापा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे बाबा जान, मछली बोल नहीं सकती इसलिए कि मछली की जुबान नहीं होती। इसको मदनी सिपाहियों गिरफ्तार कर लो और मदनी तरबियतगाह से बांध दो इसको 12 माह के लिए। हाँ दीवाने, मंजूर है? लब्बैक। जबान तो होती है इसकी। मछली की जबान देखिए कभी? या भी मदनी चैनल वाले दिखा देंगे तो जबान किसी मछली का मुंह खोल के। क्या आपका भी अंदाज है यार मदनी चैनल वालों को लाने का भी। ये बैठे बैठे ऊँग आती हो तो थोड़ा एक्टिव हो जाए ना। ये इस्लाम में तो कुछ और मछली की जबान तफसील दिखा। के साथ सिलेटे ने पार्टियां ने ढूंढ ली ना इन लोगों ने, ये अब ये इस्लाम में ढूंढने में लगे हों शायद। तफसील के साथ कुछ जान लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा मछली को पता लगा था कि आदम अलैहिस्सलाम मछली का शिकार करेंगे तो उन्होंने मछली ने जाकर मछलियों में ऐलान कर दिया। तो इस ऐलान की वजह से इसकी जबान जो है वो छीन ली गई, तो उसकी वजह से वो बोलना बंद हो गया। देखो जो मुताला करता है ना पहुंच जाता है। इसका वाकया जो है वैसे मुकाशफतुल कुलूब, मुकाशफतुल कुलूब सफा नंबर 71 पर है। और मछली के अजायबात नामी रिसाला मकतबतुल मदीना का मुख्तसर सा, उसमें भी जैसे अभी आपने सुना कि उसमें भी इसका जवाब मौजूद है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम जानवरों को जबान से मुशर्रफ फरमाया है, मगर मछली को महरूम किया है। यहाँ जबान से मुराद बोलना, यहाँ लुगत से महरूम किया है। तो लुगत का तर्जमा जबान होता है, लेकिन वो जो गोश्त का लोथड़ा है ये भी जबान है। तो यहाँ मुराद यानी कि लुगत से महरूम किया है, बोलने से। इसका सबब यह है कि सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार की वजह से जब शैतान लईन की शक्ल बिगाड़कर जमीन पर फेंक दिया गया तो उसने समुंदर का रुख किया। उसे सबसे पहले मछली नजर आई। शैतान ने सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का वाकया सुनाते हुए ये भी कहा कि वो खुश्की और पानी के जानवरों का शिकार करेंगे। मछली ने तमाम दरियाई जानवरों में ये बात फैला दी, इस वजह से इसे बोलने की सलाहियत से महरूम कर दिया गया। तो पता चला जुबान है लेकिन बोल नहीं सकती है, डेफ गूंगी है। ये जबान। सल्लु अलल हबीब। ये देखो हमारे मदनी चैनल वाले जिंदाबाद, वाज़ेह जबान दिखा रहे मछली की। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब दुरुस्त माना जाएगा? हाँ मान लिया, जब कोई है ही नहीं तो। वैसे मुहावरा है, अंधे में काड़ा राजा जिसको बोलते हैं, यहाँ नहीं बोलना चाहिए ये मुहावरा। एक बात बोलता हूँ, तो अभी अगर कोई जवाब दे ही नहीं सकता तो अब कुछ तो जवाब दिया इन्होंने।
جو صحت کے کچھ نہ کچھ قریب ہے. اور آدم علیہ السلام کو مچھلی نے نہیں بتایا تھا, شیطان نے مچھلی کو بتایا تھا. تو مچھلی نے دوسروں کو بتا دیا, دوسروں کو پھونک دیا, جس کو اپنے بولتے ہیں نا ریوانا نہیں, اس سے افواہ بات پھیلا دی. افواہ نہیں مطلب بات پھیلا دی. نہیں جیسے بعض پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں, پیٹ کے ہلکے اچھے نہیں ہوتے, تو یہ پیٹ کی ہلکی نکلی, پھیلا دی بات. تو اس کی بولنے کی صلاحیت جو تھی وہ سلب کر لی گئی, ختم کر دی گئی. اب یہ بولتی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اعلان. محمد سلیم اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے مرشد گرامی, پیارے پیارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ, آپ نے شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائیوں کے لیے بہت ہی پیارے اور مہکتے مدنی پھول عطا فرمائے. الحمدللہ عز وجل ہمارا شعبہ تعلیم مختلف شعبہ جات میں مختلف اداروں میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوشش کر رہا ہے, اور انشاءاللہ عز وجل جیسا کہ آپ کی تڑپ ہے, آپ کی سوچ ہے کہ شعبہ تعلیم سے وابستہ لوگوں میں بھی مدنی کاموں کا سلسلہ عروج پر پہنچے, تو اس سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ آنے والی اتوار 3 اپریل کو تقریباً 2:26 پر ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری صاحب کا سنت و برا بیان ہوگا. ماشاءاللہ, اس میں بھی سب کو شرکت کرنی چاہیے انشاءاللہ. شعبہ تعلیم والے عزم کا اظہار کریں کہ اپنے شعبے سے وابستہ اور مزید اسلامیہ کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ, اور دیگر اسلام بھائی بھی اپنے علاقوں میں کوچنگ سینٹر, اسکول, کالجز اور جو بھی آپ کے مسجد مدینہ بالغان میں بھی جو آتے ہیں طلبہ, انشاءاللہ ان سب کو لے کر آئیں گے. یہ اٹلی میں جو عاشقان رسول جمع ہیں وہ بھی اجتماعی طور پر سنت و برے بیان میں شریک ہوں, اور رکن شورا بھی وہاں موجود ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کثیر اسلامی بھائی جمع ہیں. ایک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اٹلی ہے. ماشاءاللہ, اللہ اللہ اور برکت ہے. بارک اللہ فیکم. اور ہیں بھی امام والے ماشاءاللہ. مدنی خلیہ مرحبا. اٹلی چلنا چاہیے یار ماشاءاللہ. اب اٹلی آپ جائیں تو شاید یہ بہت بڑا میدان بھر دیں گے. واقعی اٹلی والے جب بھی اٹلی جانا ہوا ہے نا تو ان کا اجتماع اپنی مثال آپ کو ہے. ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا, اللہ اور برکت دے. آمین. ماشاءاللہ. جواب دیجئے. شعبہ تعلیم. جی آپ شعبہ تعلیم دونوں دیکھ کر نہیں, ہاں ذہن سے سوچ کر. کسی نے بتا دیا تو جواب نہیں دینا, نقالی جرم ہے. دنیا میں آنے کے بعد حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ملاقات کب اور کس مقام پر ہوئی تھی؟ تاریخ اور مقام کا نام بتائیے. شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلام میں جواب دیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک یہ مشہور بات ہے. جدہ کے معنی دادی, جد مانے دادا, نانا دادا نانی دادی جدہ. جدہ دنیا کا سب سے قدیم شہر ہے. یہ کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں. باول نگر ماشاءاللہ, اماموں کی بہار ہیں, سب اماموں کی ماشاءاللہ. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جانی
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی ملاقات مقام عرفات میں ہوئی اور وہ تاریخ 9 ذی الحجۃ الحرام تھا. جواب درست ہے. بھائی ہمارے اسلام بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ یوں تو شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں. آج اپنے علاقے سے یہ گاڑی بھر کر بھی لائیں, لیکن ایک ان کی نیت اور بھی انہوں نے آج پیش کی ہے کہ اگلے ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہے قصاب اور جو دیگر جو شعبہ ہے, تو انہوں نے اس کی بھی نیت کی کہ ان کو بھی لے کر آئیں گے. اور یہ ہمارا وہ علاقہ ہے, یہ وہ علاقہ ہے کہ جو یہ نیو ایئر نائٹ میں جو ہمارا خصوصی مدنی مذاکرہ ہوا تھا, تو وہ نوجوان جو مختلف فنکشنز میں جاتے تھے, تو ہمارے ان ذمہ دار اسلامیوں نے کوشش کر کے ان نوجوانوں کو بھی لانے کی ترکیب بنائی. تو مسلسل جی مجید کالونی مجید کالونی جی مرحبا جی ماشاء اللہ. چوسلا کے گئی ذہین معلوم ہوتے ماشاء اللہ. آج آئندہ ہفتے کی نیت پیش کر دیں باپا انشاءاللہ عز و جل. آئندہ ہفتہ جیسا کہ قصاب کا مدنی مذاکرہ ہے, تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے, ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے قاری صاحب ہیں, تو ہم لوگوں نے یہ ترکیب بنائی کہ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ ہم پوری مارکیٹ کے قصاب حضرات, سبزی فروش, اور انشاءاللہ ایک روڈ ہے مدینہ روڈ, انشاءاللہ وہاں کے جتنے بھی تاجر اسلامی بھائی ہیں, انشاءاللہ ان تمام اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ تقریباً 100 اسلامی بھائی کو لے کر آنے کی نیت کرتے ہیں. انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور پوری انشاءاللہ ایک ہینو گاڑی بھر کر لائیں گے. تمام سے رجوع کر لیا, 100 پر ڈن کیا, یہ بات ہوئی نا. تقریباً 100 انشاءاللہ 112 انشاءاللہ انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کو 1200 روپے کے چیک آخر میں پیش کیے جائیں. صاحب الحجرتین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یعنی 2 ہجرتوں والے, صاحب الحجرتین. یہ کون جواب دے گا؟ اس صحابی کا نام بتائیے. یہ شعبہ تعلیم کا ہی ہے نا, دونوں ان کے ہیں. شعبہ تعلیم سے وابستہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابر شہزاد اتاری, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ٹیکسلا سے آیا ہوں, اور سوال کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے ماشاء اللہ.